جس بندے کا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ اللہ سے ہو جائے، یعنی آپ اندازہ کریں صحیح واقعہ ہے، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول کر دیا تھا۔ اب وہ سپہ سالار نہیں تھے بلکہ ایک فوجی کی حیثیت میں ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑ رہے۔ حضرت عمر نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ اس پر بھی روافض نے اور شیعہ نے بڑی بڑی باتیں بنائی ہیں جو بالکل جھوٹ ہیں۔ کسی نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک عورت کا الزام لگایا، کسی نے اور جھوٹے الزام لگائے، حالانکہ وہ ساری بات غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ محدث بھی تھے، وہ عبقری تھے، ان کی نظر جو ہے بڑی دور تھی۔ اسی لیے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور جدہ کے درمیان میں وہ مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی، آج کل اس کو شمیسی کہتے ہیں، یہی مقام ہے جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح نامہ ہوا۔ وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کے حضور نے بیعت کی۔ اس درخت کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پکی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہم ان سے راضی ہو گئے۔ یعنی کتنی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے اس درخت کا ذکر فرمایا۔ تو جس بات کا اللہ تعالی قرآن میں ذکر فرمائے نا، یاد رکھا کریں اس میں بڑی حکمتیں ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی یہ کیا بات ہے، کیوں اس درخت سے تلواریں لٹک رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو صحابہ نے تبرک کے لیے وہاں یہ تلواریں لٹکا دی ہیں۔ اور یاد رکھو انبیاء کا تبرک لینا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے تبرک بالانبیاء۔ حضور وضو فرماتے تھے، جو پانی بچتا تھا صحابہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ کبھی حضور پاک نے ناک مبارک صاف کیا، صحابہ نے لے کے منہ پہ مل لیا۔ تو تبرک بالانبیاء یا بے اشیاء وہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ تو اگر صحابہ نے کیا تھا تو کوئی نرالی بات نہیں تھی۔ آخر جس درخت کے نیچے حضور پاک بیٹھے ہوں اس درخت کی شان تو ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاٹ دو اس درخت کو، نشانی مٹا دو۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کا حکم ہے، ہم کاٹ تو دیتے ہیں لیکن کیوں؟ اور بھی تم تو حضور کے صحابہ ہو، تم تو بیعت میں بھی شریک تھے، تم تو مسئلہ سمجھتے ہو، تم تو تبرک کے طور پہ تلواریں لٹکا رہے ہو، بعد میں آنے والے تو درخت کو سجدے کریں گے۔ یہ تو نعوذ باللہ پھر شرک کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے حکم دیا بالکل کاٹ دو۔
حضرت عمر کی نظر جو تھی وہ بڑی دور تھی کہ بھئی اب تو صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، خیر القرون کا دور ہے، لیکن جب 400-500 سال کے بعد جو امت آئے گی وہ تو آگے سجدہ شروع کر دے گی، وہ تو بات تبرک سے بڑھ کے شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل بات یہ تھی کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دو۔ صحابہ نے پوچھا حضرت خالد بن ولید تو اتنا بڑا سپہ سالار ہے اسلام کا، جس کو اللہ کے نبی نے سیف الرحمان کا خطاب دیا ہے، اللہ کی تلوار۔ وہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ کسی کافر نے ایک عالم دین کو، ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، وہ تقریر فرما رہے تھے، ایک کافر نے ان کو چٹ لکھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، تو اگر آپ کا خدا انصاف کرتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خالد بن ولید نے ساری زندگی اسلام کے لیے جنگیں لڑی، اور حضرت خالد فرماتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ میری شرم گاہ بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں مجھے زخم نہیں لگائے، یا تلوار کا زخم ہے، تیر کا زخم ہے، نیزے کا زخم ہے۔ تو جس بندے نے اسلام کے لیے اتنے زخم کھائے ہیں، اپنی جان چھلنی کر دی ہے، اس کو تو اللہ نے شہادت کی موت ہی نصیب نہیں کی، وہ تو اپنے بستر پہ فوت ہوئے، اور بستر پہ تڑپ رہا تھا خالد، یا اللہ میری موت تو نہیں یہاں لکھ دی، کاش میں میدان جہاد میں ہوتا، کاش میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوتا، آج میں ایک جانور کی موت اپنے گھر میں اپنے چارپائی پہ مر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر تمہارے خدا نے انصاف کیا کیا؟ اگر تمہارا خدا عدل کرتا ہے تو یہ کیا عدل ہے؟ ایک آدمی جان لڑا دے، اس کو شہادت بھی نہ ملے۔ دیکھیں نا، دشمن ہوتا ہے، اس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے، موقع ملنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا ہمارا خدا علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، عزیز بھی ہے، اور بالکل عدل کرنے والا ہے۔ اس نے کہا چٹ لکھنے والے، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ حضرت خالد جو ہیں وہ شہید ہوتے؟ کیا معنی ہے؟ یعنی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے۔ شہادت کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کافروں سے لڑتے ہوئے کفار کے ہاتھ سے مارا جائے۔ یہ تھوڑا مسلمان آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مارو تو شہید اور شہید، کس بات کے شہید؟ ٹھیک ہے، جو مظلوم ہیں بیچارے ان کے لیے تو اللہ پاک شاید شہادت کا مرتبہ رکھ دیں، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے کون سی شہادت ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت خالد بن الولید جو ہیں اگر وہ شہید ہوتے تو لازم کافر کے ہاتھ سے ہوتے، اور ان کا لقب تھا سیف الرحمان، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو اللہ اپنی تلوار کافر سے کیسے توڑنے کی طاقت دے دیتا اس کو؟ اللہ نے فیصلہ کیا میری تلوار ہے، میں ہی توڑ سکتا ہوں، کوئی کافر تو نہیں توڑ سکتا اس کو۔ تو اس لیے اللہ نے انہیں موت شہادت عطا نہیں فرمائی کہ وہ جو ان کا لقب تھا اللہ نے اس کی لاج رکھ لی کہ یہ تو میری تلوار ہے۔
اور بعد علماء نے یہاں ایک عجیب نکتہ بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ خالد حضور کا پروانہ تھا، دیوانہ تھا، سرکار دو جہاں کے ہر حکم پہ جان لڑانے والا تھا. اللہ نے جب محمد مصطفیٰ کو شہادت نہیں دی تو خالد کو بھی نہیں دی. اور انہوں نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، اللہ علماء پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. یاد رکھو، میں کبھی کبھی مولویوں کا نام لیتا ہوں نا، وہ یہ میرے جیسے مولوی ہوتے ہیں، اس سے مراد علماء نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد رکھا کرو. یا کبھی کبھی مجھے وہ اپنا جنون آتا ہے تو پیروں کا رگڑا نکالتا ہوں، تو وہ مراد یہ مداری پیر ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ نہیں ہوتے. اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہیں. یہ جو ان کے مقامات پہ جاہل لوگ قابض ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک آدمی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گدی پہ بیٹھا ہو اور وہ اس کے اعمال یہ ہوں کہ داڑھی مڈاتا ہو، شراب پیتا ہو، بھنگ پیتا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، رشوت کھاتا ہو، اس کو بھی میں پیر مان لوں؟ میں نہیں مان سکتا. اگر ہر وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، تو ہر پیر کی اولاد بھی پیر نہیں ہوتی. وہ تو محنت کرنی پڑتی ہے، رگڑا کھانا پڑتا ہے، اصلاح کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. جب وہ رگڑے میں آ کے پس جاتا ہے تو اب رنگ نکلتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ پیر کا بیٹا تو پیر مان لو. انہوں نے علماء نے ایک اور نکتہ بھی بڑا عجیب لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ آخر وقت میں اللہ نے رحمت دو عالم امام الانبیاء کو کافر کے ہاتھ سے تو قتل نہیں ہونے دیا، لیکن وہ جو زہر دی گئی تھی آپ کو خیبر میں، اس زہر کا اثر موت کے وقت ظاہر ہو گیا. زندگی میں زہر نے کوئی اثر نہیں کیا، لیکن جب سرکار دو جہاں کی موت کا وقت ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ہذا اوان انقطاع ابوری من سم الذی اکلت بخیبر، یہ میرا اس خیبر میں جو زہر دی گئی تھی اس کی وجہ سے ابھی میری آنتیں اندر سے کٹ رہی ہیں. تو راز کیا تھا؟ اللہ چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی میدان جنگ میں تو میں کافروں کے ہاتھ سے تو نہیں مروانا چاہتا، لیکن زہر کا اثر دکھا کے مرتبہ شہادت دے دی. اور حضرت خالد بن الولید نے جب روم کی سپر پاور کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا تو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رومن امپائر کا جو بہت بڑا ان کا سپاہ سالار تھا وہ بھی گرفتار تھا. حضرت خالد کے خیمے میں ساتھ اس قیدی کو رکھا گیا تھا. اس نے کہا کہ خالد دیکھو، میں تمہارا دشمن ہوں، تم میرے دشمن ہو، لیکن میں بہادر آدمی ہوں، اور بہادر جو ہے وہ بہادر کی قدر کرتا ہے چاہے دشمن بھی ہو. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے جو روم کے لوگ ہیں نا، سپاہی ہیں، افسر ہیں، ان کے ہاتھ سے کبھی نہ کھانا کھانا نہ پانی پینا. اور خالد ہمیں کیوں؟ انہوں نے کہا ان کے بعد ایک زہر ہوتی ہے، انہوں نے انگوٹھی میں چھپائی ہوئی ہوتی ہے، سائنائڈ ایک زہر ہوتی ہے جس کے ذائقے کا بھی پتہ نہیں لگا آج تک. وہ اگر مشکل وقت آ جائے تو کھول کے وہ ڈال دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں زہر دے دیں. احتیاط رکھنا. حضرت خالد ہنس پڑے، فرمایا تمہارے پاس بھی وہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے. ارے یار مجھے دکھاؤ تو صحیح.
تو وہ سالار نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کا ایسے جو اوپر لگا ہوا تھا نا اس کے نگ لگا، اس نے گھمایا، جگہ بن گئی. انہوں نے کہا کوئی ذرا سا نظر آ رہی ہے. حضرت نے اپنے ہاتھ میں لی اور پانی میں ڈال دی. گلاس رکھا ہوا تھا اسی میں ڈال دی اور اس کے بعد اٹھایا گلاس، بسم اللہ الذی لا یضر مع، اور کیا کر رہے ہو؟ نے کہا چھوڑو تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرے مدنی پاک نے فرمایا ہے کہ اگر خطرہ ہے تو بس ایسا آیت کو پڑھ لو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے اپنے محبوب کے فرمان پہ عمل کر لیا، تیری ظاہر شعر سے میں نہیں بچتا. تو علماء کہتے ہیں کہ خالد میں بھی وہ ظاہر کا اثر رہ گیا. ایسے تو نہیں نا اللہ نے میرے مدنی کے یار چن لیے تھے، میرے مدنی کے دوست جو ہیں اللہ کہتے ہیں میرے مدنی میں نے تمہیں چن کے دیے ہیں. ہاں صحابہ کوئی معمولی بات ہے. تم اپنے بیٹے کو کہیں بھیجنا چاہو سفر پہ تو بڑا غور کرتے یار میں بیٹے کے ساتھ کس نوکر کو بھیجوں کہ سمجھدار بھی ہو، وفادار بھی ہو اور میرے بیٹے کا خیال بھی رکھے. تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے مخلص کو بھیجتے ہو. اللہ نے اپنے نبی کو ایسے دے دیے تھے. اس لیے میرے محبوب دو عالم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، ثم اختار لی اصحابی، پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے. یہ عام پروانے نہیں ہیں جو اڑتے ہوئے ویسے آ گئے ہوں، ان کو اللہ نے چنا ہے. فجعل منهم انصاری و اصحاری، اور پھر اللہ نے ان کو میرا معاون بھی بنایا، میرا رشتہ دار بھی بنایا. تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سپاہی تھے. ابھی عبیدہ نے کہا بھی، انہوں نے کہا یار مجھے خود بھی بڑا احساس ہے کہ حضرت عمر نے آپ کو ہٹا دیا ہے تو اب مجھے امیر بنا دیا ہے. انہوں نے کہا ابھی عبیدہ فکر کیا کرتے ہو، میں نے اللہ کے لیے جنگ لڑنی ہے یا میں نے عہدے کے لیے جنگ لڑنی ہے؟ میں تمہارا سپاہی ہوں، جیسے پہلے لڑتا تھا اب بھی لڑوں گا. ہم تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں. یہی تو وجہ ہے نا کہ آج تک کافر اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں انہوں نے اور کروڑوں ٹیسٹ لے لیے ہیں. انہوں نے کہا یہ مسلمان جو ہے یہ کیسا آدمی ہے، اس کو موت کا غم ہی نہیں اور یہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو بھی کچھ نہیں ہوتا. ہمارا بندہ مرتا ہے تو 24 گھنٹے کے بعد اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو کولڈ اسٹوریج میں نہ رکھا جائے، اس کا انتظام نہیں کیا. اس کو باہر پڑے ہیں اور شہید ہیں، ٹھیک ہے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اٹھائے لاش اسی طرح. وہ کہتے ہیں یہ راز کیا ہے، ان کو کیسے سمجھ آئے کہ یہ راز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے جس کے بارے میں فرما دیا میرا شہید زندہ ہے تو زندہ کیوں خراب ہو؟ خراب تو مردہ ہوگا، تمہارے تو مردہ ہیں، ہمارے تو زندہ ہیں. اللہ نے نص میں فرما دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو. اللہ میاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اللہ نے بولا تمہیں کیا پتا، ولیکن لا تشعرون، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو اس کی زندگی یعنی کو. اچھا اللہ میاں یہ صرف زندہ ہے؟ نہ صرف زندہ نہیں، احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے ہاں کھانے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. خالی ہولی زندہ نہیں، لفظی اعزاز نہیں کہ ایسے ڈگری دے دی کسی کو جی ایوارڈ ملا ہے ہم نے بھی اس کو زندہ کہنے کا ایک ایوارڈ دیا. نہ انہوں نے کہا یہ حقیقت تن زندہ ہے.
عند ربہم یرزقون. آج کل ہمارے بعض نوجوانوں کو کچھ بخار چڑھے ہوئے ہیں نا مسائل کے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو عند ربہم ہے نا، رب کے پاس ہے نا، یہاں تو نہیں ہے نا زندہ قبر میں. تو اگر کہا جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام بھی تو اللہ کے پاس ہوا، پھر تیرے پاس تو نہ ہوا نا، وہاں بھی تو عند اللہ آ گیا ہے نا. عقل کرو، کبھی اندہ کا معنی تو پڑھو نا کسی سے جا کر. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے حضرت خالد بن الولید رات کو گشت پہ ہیں، سامنے لشکر کفار جو ہے ان کے خیمے ہیں. یہ رات کو چیک پوسٹیں تھی نا، نگرانی کے لیے جاتے تھے بھی کافر اچانک حملہ نہ کر دیں. تو راستے میں وہ چیک کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ صحابی ہیں. جاتے جاتے خالد بن الولید نے کہا کہ یار میرا دل کرتا ہے ہم ان پہ حملہ نہ کر دیں. ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہو خالد، یہ 60,000 کا لشکر ہے، ہم 6 آدمی ہیں. اس نے کہا یار 6 یا 60 سے کیا مطلب ہے، ہم یا دیکھیں نا 2 باتیں ہیں، یا ہم مر جائیں گے یا ہم بچ جائیں گے. مر گئے تب بھی کامیاب، شہید ہو گئے، اور بچ جائیں گے غازی بن جائیں، ہمارا کیا نقصان ہے یار. انہوں نے کہا اللہ کے بندے عجیب ہو. تو نے کہا میرے کو بات سنو، جو میرے ساتھ آتا ہے آ جائے، جو ڈرتا ہے چلا جائے، میرا ڈرنے والا یار ہی نہیں. 6 آدمیوں کے ساتھ حضرت نے حملہ کر دیا. اب 6 آدمی آگے 60,000. ابھی عبیدہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دکھایا گیا کہ ابھی عبیدہ تم نیند کر رہے ہو اور خالد دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. ابھی عبیدہ نے حکم دیا کہ جلدی چلو. ابھی عبیدہ مسلمانوں کا لشکر لے کے دوڑ پڑا تو دیکھا کہ لشکر سے ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ لشکر کی ترتیب توڑ کے اڑا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا پکڑو اس کو، کون ہے؟ جب روکا گیا اس نے کہا مجھے مت روکو، میں خالد کی بیوی ہوں، خالد کی امانت میرے پاس ہے، میں نے پہنچانی. ہماری بیویاں تو ماشاءاللہ یا رقص کرنا سیکھ رہی ہیں، ڈانس سیکھ رہی ہیں، بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرنا سیکھ رہی ہیں، سوئمنگ سیکھ رہی ہیں، ٹینس سیکھ رہی ہیں، کرکٹ سیکھ رہی ہیں، میراتھن ریس میں دوڑنا سیکھ رہی ہیں. کیا ماشاءاللہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. یہ تو خالد کی بیوی ہے نا حضرت، وہ پاک تھے، بیویاں بھی پاک تھیں. الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات. اسی لیے قرآن کہتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکح الا زان. زانی مرد زانی عورت کو ڈھونڈتا ہے اور زانیہ عورت زانی کو ڈھونڈتی ہے. اب معاشرے پہ نظر ڈال لو جناب، آپ ماشاءاللہ ٹی وی پہ نظر ڈال لو، انشاءاللہ 2-4 رات دیکھتے رہو، اللہ کی رحمت سے نہ ایمان رہے گا نہ محبت رسول رہے گی. محبت مولا تو اڑ جائے گی، محبت لیلا بن جائے گی. بہرحال ابھی عبیدہ کے لشکر نے بھی حملہ کر دیا. اللہ کی شان دیکھو، بیوی کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ بھئی گرد و غبار ہے، شور ہے، جانور بھاگ رہے ہیں، گھوڑے بھاگ رہے ہیں، اونٹ بھاگ رہے ہیں، اب خالد کو ڈھونڈوں کیسے؟ تو کہتی اللہ اکبر کی آواز آئی تو میں نے آواز پہچان لی. خالد فتح کر گیا.
کیوں ہٹایا حضرت عمر نے؟ بات یہاں سے چلی تھی، صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے اس لیے ہٹایا ہے کہ لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس جنگ میں خالد ہوتا ہے فتح ہوتی ہے، یہاں خالد ہوتا ہے فتح ہوتی ہے، یہاں خالد ہوتا ہے فتح ہوتی ہے، تو اب فتح یعنی خالد ہمیں دے رہا ہے، خدا نہیں دیتا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد اللہ دیتا ہے، کہیں آگے جا کے یہ شرک کا ذریعہ نہ بنے۔ میں نے کہا ہٹا دو خالد کو، اگر اللہ نے مدد دینی ہے تو خالد کے بغیر بھی ہم جنگ جیتیں گے۔ حضرت عمر تھا، کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا نا جناب، ایسے تو نہیں لقب ملا کہ جس کے بارے میں سرکار دو جہاں فرمائیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ کر دیتے تو عمر بھی نبی ہوتا۔